اچھی نہیں ہوتی، حدوں میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی، بیاں کچھ بھی ہو تاثیر بیاں اچھی نہیں ہوتی۔ ابو طالب کے بیٹے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے، ابو طالب کے بیٹے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ سانچے میں مودت کے جو نہ شخص ڈھلے گا، سانچے میں مودت کے جو نہ شخص ڈھلے گا، وہ تابہ ابد آتش دوزخ میں جلے گا۔ رکھ جیب میں تو عشق علی کا زر خالص، سکہ یہی بازار قیامت میں چلے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، ورحمۃ اللہ علی شیعتہ ومحب الہ آمین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ دربار پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو لائق حمد و ثنا، لائق عبادت اور لائق سجدہ ہے وہ تقدیر پروردگار عالم، جو کسی تعریف کا محتاج ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ پھر اس بے دل نے چاہا کہ اس کی پہچان ہو، پروردگار عالم جس کو جسمانیت سے مقرر، نہ وہ دست و پا رکھتا ہے، نہ آنکھیں رکھتا ہے، نہ کان رکھتا ہے، نہ دل رکھتا ہے، کیونکہ جو جسم و جسمانیت رکھے گا وہ جگہ گھیرتا ہے، خاص مقام گھیرتی ہے ہر وزن رکھنے والی شے۔ اگر اللہ جسم رکھتا ہے، آپ کا میرا عقیدہ یہ ہے، نہ ابھی جسم رکھتا ہے، نہ روز محشر کسی جسمانی شکل میں دکھائی دے گا۔ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے مقرر ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا، نہ آج نہ روز محشر۔ اچھا، توحید پڑھنا مشکل، سننا اس سے زیادہ مشکل، سمجھنا انتہائی مشکل۔ جہاں علی سمجھ میں نہ آئے وہاں علی کا خالق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پروردگار عالم جسم نہیں رکھتا۔ میں نے جملہ کہا اگر جسم رکھے روز محشر، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم جسم رکھے گا اور تخت پہ آئے گا۔ کچھ دیر کے لیے فرض کیجیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تشبیہ نہیں دے رہی، صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہی۔ میرے بیٹھنے کے لیے یہاں کرسی رکھی گئی، کرسی ہو کوئی نازک کرسی، اب میرا حال دیکھ لیجئے، اور اس کرسی پہ میں آؤں تو کرسی کا کیا حال ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کرسی مضبوط ہونی چاہیے اتنی جو میرا وزن برداشت کر لے۔ سمجھ میں آیا؟ کرسی مجھ سے زیادہ مضبوط ٹھہری جو میرا وزن برداشت کر رہی ہے۔
تو پروردگار عالم سے وزنی تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. لوگوں کا عقیدہ یہ روز محشر ایک تخت بچھا ہوگا, اللہ جلوہ گر ہوگا. نعوذ باللہ میری زبان جلے یہ جملے کہتے ہوئے, لیکن عقیدہ بیان کر رہی ہوں لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں پھر اس تخت پہ اللہ جلوہ گر ہوگا, جنت والوں کو جنت پہ جانے کا حکم ہوگا, جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا, اور تخت پہ اللہ بیٹھا ہوا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تخت برداشت کر رہا ہے اللہ کا وزن. وہ اللہ ہی کیا جو کسی جگہ پہ سمٹ کر آ جائے. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں. وہ علی ایک جگہ نہیں ہوتا, 40 جگہ اگر بلایا جائے علی 40 جگہ چلے جاتے ہیں ایک ہی وقت میں. جس کا بندہ اتنا باکمال ہو اس کا رب کتنا باکمال ہو. تمام تر حمد و ثنا خالق اکبر کے لیے. بعد اس کی حمد و ثنا کہ آپ کا میرا بہترین درود و سلام محمد پروردگار عالم تخت پہ نہیں بیٹھے گا. ہاں جو یہ روایت ملتی ہے کوئی تخت بچھا ہوگا, کوئی اس پہ جلوہ گر ہوگا. وہ ہمارا آپ کا رب نہیں ہوگا, وہ نصیریوں کا خدا ہوگا. اور جملہ کہتا جائے گا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. جہنم سے مخاطب ہوں گے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. آج یہاں جو آپ اور میں بڑھ بڑھ کے علی علی کرتے ہیں, وہاں علی ایسے آپ کو اور مجھے چن رہے ہوں گے جیسے پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانے چن لیتا ہے, اور اس طرح سے علیحدہ کر لیں گے. اچھا خالی کے شیعہ ہوں گے, علی کے ماننے والے تو ہر قوم میں رہیں گے, اور مولائے کائنات ہر قوم میں سے چن لیں گے جو علی والا ہوتا ہے. جو علی والا ہوتا ہے پروردگار عالم اس کے اعمال قبول کرتا ہے. ورنہ نماز چکر ہو جاتی ہے, طواف کعبہ چکر ہو جاتا ہے, یہ روزہ فاقہ ہو جاتا ہے. اگر علی کی محبت نہ ہو تو پروردگار عالم عبادتیں قبول نہیں کرتا, پھر عبادتیں منہ پہ مار دیتا ہے. نہ یقین آئے قرآن کی بہار کا مہینہ ہے, قرآن کو پلٹیں, خالی پڑھنے کی کوشش نہیں سمجھنے کی کوشش کرے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کچھ نمازی ایسے ہوں گے جن کے منہ پہ نمازیں دے ماری جائیں گی. جب کوئی چیز منہ پہ پڑتی کیا ہوتا ہے نہ جانے. کچھ لوگ شاید ابھی سے پریکٹس کرتے ہیں. سلام دیجیے ہم مزہ رہے نعرہ صلوات دنیا اسی چکر میں پڑی ہوئی ہے. علی کو کیا کہیں, رضی اللہ کہیں, علیہ السلام کہیں, جل جلالہ کہیں. کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کئی جگہ یہ جملہ کہا ان شبوں کی مجلسوں میں کہ وہ علی ہی کیا جو سمجھو میں آ جائے. انسان کی سمجھ تو بہت تھوڑی ہے. مولائے کائنات بہت بڑے جو کعبے میں آئے, جو لعاب رسول چوس کر پہلی خوراک حاصل کرے. دنیا میں بچہ آتا ہے روتا ہے, جو آئے تو روئے نہیں بلکہ آئے تو خود ڈر جائے کہ اب مالک مکان آ گیا ہے, اب یہ گھر خالی کرنا پڑے گا. اور اگر خالی نہیں کیا کسی دن دوش رسول پہ سوار ہو کر آ جائے گا اور توڑ کے گرا دے گا. جو پہلی غذا لعاب رسول سے حاصل کرے, جو آغوش رسالت پہ آ کے توریت زبور انجیل سنا. بات اگر یہیں ختم ہو جاتی مورخ کے پیٹ پہ درد نہیں ہوتا. اگر علی قرآن نازل ہونے سے 10 سال پہلے قرآن نہ سناتے, یا رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. یہاں پہ ایک جملہ کہتی چلوں, جسے جب بھی مشکل پڑی اسے علی کا دروازہ یاد آیا ہے. ہر کسی کی مشکل کشائی علی کے دروازے سے ہوئی ہے, چاہے وہ آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء ہوں, یا آسمان کے ملائکہ ہوں, یا حوریں ہوں, یا جنت ہو, یا جنت کی نہریں ہوں, یا جنت کا دروازہ ہو, یا جنت کی کنڈی ہو. ہر چیز کو علی کے در پہ سر جھکانا پڑا ہے. حد ہو گئی, نبیوں کا سردار بھی یہاں آگے سر جھکاتا ہے. یا علی میری بطول کا کوئی کف نہیں ملتا اگر تو نہ ہوتا. نبی کو بھی علی کی ضرورت پڑی, نعوذ باللہ.
یہ نہیں کہہ رہی کہ نبی کچھ کم ہے. ہم تو اپنی مجلسوں میں اس لیے اتنا علی علی کرتے ہیں تاکہ بتا سکیں جس کا بندہ اتنا افضل ہو اس کا مولا کتنا افضل ہوگا. اور وہ مولائے کائنات جو مشکل کشا حاجت روا نے کہا ہر کسی کو جب بھی مشکل پڑی علی کے دروازے پہ آنا پڑا. توریت کو ترجمے کی ضرورت پڑی علی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. زبور کو تفسیر کی ضرورت پڑی علی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. اور زبور کو لہن کی ضرورت پڑی داؤد کو علی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. انجیل کو تفسیر کی ضرورت پڑی عیسیٰ کو در علی پہ آنا پڑا. قرآن کو بیان کی ضرورت پڑی علی کو بلا کے نبی نے کہا کہ مکے میں جا کے یہ سورہ توبہ کی آیتیں جا کے سنا دو. پہلے کسی اور کو بھیجا تھا نا. میں بتانے والی ہوں آپ کو. آپ صاحبان علم ہے جسے نہیں پتا وہ جا کے گھر پہ قرآن کھولے. حاشیے میں لکھا ہوگا پہلے شروع کی چند آیتیں دیکھیں کسے بھیجا تھا اور پھر روک لیا تھا. انہیں روک لو کوئی پکڑ کے کہہ دے گا کل تک تو انہیں بتوں کے آگے تم بھی سجدہ کرتے تھے. ایسے کو بھیجا جائے جو کبھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو. آپ اور میں صاحبان اولاد خدا ہر خالی جھولی والی بیوی کو اولاد عطا فرمائے. بچے کیا کام کرتے ہیں جو ماں باپ کام کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا علی جو کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکے تو والدین بھی ایسے تھے جو کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکے. اگر جھکتے تو بچہ بھی کبھی نہ کبھی جھکتا. جبھی تو کہنا پڑا یہ کرم اللہ وہ ہیں جن کے چہرے پہ خدا کا کرم ہے. سب آپ کم نہیں ہوتا. آپ تو پھر ماشاءاللہ تعداد میں ہیں. آواز بلند نعرہ صلوات. نبی کو علی سے پیار علی کو نبی سے پیار. کبھی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا یا نبی اللہ دین کیا ہے. نبی خاموش. جواب نہ دینے کی دو باتیں ہوتی ہیں. آپ مجھ سے کوئی سوال کریں میں جواب نہ دوں دو وجہ ہو سکتی ہے. یا تو مجھے علم ہی نہیں یا میں جواب دینا پسند ہی نہیں کرتی. سب مجھ پہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. انسان ہوں کم علم ہوں طالب علم ہوں اس بات کے مان رہی ہوں کہ علم میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ کہ جس کے لفظ پہ مہر خدا لگی ہو کہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا. سوال ہو رہا ہے یا رسول اللہ دین کیا ہے. نبی خاموش. دوسری دفعہ سوال کیا نبی خاموش. مجمع سے تیسری بار کھڑے ہو کے سوال کیا نبی خاموش. اب یہ کھڑے ہو کے سوال کرتے رہے نبی خاموش رہے. ایک بار سوال دو بار یہاں تک کہ 9 بار سوال کیا چپ کر کے بیٹھ گئے. نبی جواب ہی نہیں دیتے. اب پہلی والی بات تو نبی پہ آ ہی نہیں سکتی کہ علم نہیں ہے نعوذ باللہ. نبی تو ہر خوش کو در کا علم خدا کی تو فیض جانتے ہیں. خدا نے انہیں ہر علم عطا کیا ہے. تو پھر دوسری بات یا تو نبی بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور جسے نبی بات نہ کرنا چاہے. کچھ دیر گزری مسجد میں وہ آیا کہ جس کی ماں اگر اسے شکم کی پاک چادر اڑائے خانہ خدا تک جائے تو دیوار میں در بن جائے. وہ آیا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت. وہ آیا کہ جس کا ذکر عبادت. وہ آیا جس کا نام علی. وہ آیا جس کا مقام علی. وہ آیا جو مشکل کشا جو حاجت روا. اب وہ آیا جو شوہر بطول ہو حسنین کا بابا ہو ابو تراب ہو. وہ آیا کہ جس کے نام کے طفیل انبیاء کی مشکلات حل ہوتی رہی. وہ آیا جو کہ مباہلے میں نبی کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر سے اپنی بیوی بچے لے آیا. وہ آیا کہ جسے ہجرت کی رات نبی نے بستر پہ سلایا. وہ آیا کہ جو معراج پہ پردہ وحدت سے اپنا ہاتھ نکال کے نبی سے ہاتھ ملاتا رہا. وہ آیا جو وحدت کے لہجے میں نبی سے گفتگو کرتا رہا. نبی کو علی کی خوشبو محسوس ہوتی رہی جہاں جبریل کے بالوں پر جل رہے تھے. وہ آیا کہ جو 1,24,000 انبیاء کی چھپ چھپ کے بھی مدد کرتا رہا ظاہری بھی مدد کرتا رہا. وہ آیا جو 11 اماموں کا بابا ہے. وہ آیا جو عباس کا بھی بابا ہے. وہ آیا جو علمدار ہے مشکل کشا ہے فاتح بدر و احد ہے فاتح خیبر و احد ہے. اب وہ آیا
जानशीन है, नबी का खलीफा है। जो ही अली को आते हुए देखा, नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के मजमे में उस शख्स को देखा, कहा पूछो क्या सवाल कर रहे थे। क्या तसव्वुर कीजिए, शायद मैं अक्सर इस जुमला कहती हूँ, हर चीज़ किताब में नहीं लिखी होती, शायद दिल में ख्याल कर सवाल ही इसीलिए किया था कि अली नहीं था। हमें मालूम है हर सवाल का जवाब अली होता है। अब अली आ गए, अब किस दिल से सवाल करें, कुछ कैफियत सोची है उस वक्त की, कितनी मुश्किलों से सवाल किया, या रसूल अल्लाह दीन क्या है। नबी ने अली के कांधों पे हाथ रख के कहा ये दीन है, इसके बाद हसन दीन, हुसैन, यहाँ तक कि आखिरी इमाम का नाम लेके कहा ये सारे के सारे दीन है, ये दीन के साथ है, दीन इनके साथ है। कहाँ जिक्र अली, कहाँ हम जैसे एक दफ़ा या अली कहना खत्म कुरान के बराबर है। ये बात तन्हाई की है। इज्तिमा में क्या सवाब होगा मैं नहीं जानती, इज्तिमा में भी मजलिस हुसैन में क्या सवाब होगा मैं नहीं जानती, मजलिस हुसैन में भी शब कदर की रात में या अली करना, ना जाने कितने खत्म कुरान आपने कर लिए, कितने खत्म कुरान मैंने कर लिए। बस खुदा हमारी पूरी टूटी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें अली अली करने के साथ राहे अली पे चलने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे गुनाह ने कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए। वास्ता है रब तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का, कोई ऐसे ईद के दौरान यतीम ना हो जैसे ज़ैनब जैसे। कल 19 की सहरी से आप और मैं मदी से कर रहे हैं, लेकिन 19 की अफ्तारी भी आपने भी की, मैंने भी की। आज 20 का रोज़ा गुजरा, आपने भी अफ्तारी की, मैंने भी की। मुझे नहीं मालूम अली की बेटियों ने कैसे अफ्तारी की, जो अपने कानों से जर्राह की आवाज़ सुन चुकी हो कि अब अली बचने वाले हैं। इतने मुलजिम की ज़रूरत, अली मौला का कलीम में डाल के घर तक लाना, शियों का घर से दूर उन्हें भेज देना। कोई नामहरम सुने, रास्ते भर तक कभी हसन को चुप कराना, कभी हुसैन को चुप कराना, कभी अब्बास को चुप कराना, और जब घर आए ज़ैनब को तड़पते हुए देखकर अली का बिलक के रोना। मुझे नहीं मालूम कि ज़ैनब के तड़पने पे अली को रोना आया या यही कोफा, यही ज़ैनब कुछ सालों के बाद का मंजर याद आ गया। खुदा को किसी कहते हैं जब 40 हिजरी का 18 रमजान आया था ना, मौलाए कायनात खुतबा देने के बाद पहले कूफा से अजीब फरमाइश करके आए, अपने घर की औरतें मेरे घर भेजना। मुझे नहीं मालूम आप इस जुमले को किस तरह से सुनेंगी। अहले कूफा ने अपने घर की खवातीन को अली के घर में भेजना शुरू किया, एक के बाद औरतें के होल आना शुरू हुए। मौलाए कायनात ने अपनी बेटी को बुलाया। तसव्वुर शर्त है, वो बेटी जो बाप से भी शर्म करती हो, जो बेटी औरतों के मजमे में आते हुए शर्मा रही हो, ऐ ज़ैनब जरा इन औरतों के बीच में आ जा, ऐ फिज़ा जरा चरागों को रोशन कर। यानी कितने चराग घर में, जितने चराग का सब रोशन करते हैं, घर के चराग रोशन कर। हज़रत हुसैन अगर सुन सके तो सुने, सारे चराग रोशन करवाने के बाद अब्बास के पहरे में औरतों के झुरमट में अली ने एक जुमला कहा जिसके बाद ज़ैनब कब आ गई। ऐ ज़ैनब चेहरे से चादर हटा के कूफे की औरतें तेरा चेहरा देखें, काबा में अब्बास की बहन अली
حسن نے گلے سے لگایا، کبھی حسین نے سر پہ چادر دی، کبھی عباس نے پانی پیش کیا۔ ارے بہنوں کو چپ کراتے رہے بھائی، اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ سکینہ جب یتیم ہوئی، کبھی کسی نے دامن میں آگ لگائی، کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے سر سے چادر چھینی۔ اب جب کسی کو کچھ نہ ملا، چہرے پہ تماچے، جب شبر تک بات پہنچی، سکینہ کو